فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ پیارے ساتھیو اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الرحمن کی تفسیر کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اب تک مختلف خلقتوں کی تخلیق اور ان کے ذریعے بندوں پر کیا نعمت ہوئی ہے اور ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا عظیم قدرتیں ہیں، ان کا ذکر چل رہا تھا۔ اب یہاں سے خاص طور پر تقریباً 40 آیات تک اب اس بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ جن چیزوں کا ذکر ہوا ہے، ان چیزوں میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جن سے بندہ اپنی لو لگائے، بلکہ لو لگانے کی ذات اللہ تبارک و تعالی جو وحدہ لا شریک اور هو الاول والآخر والظاہر والباطن ہے، وہ ذات ہے۔ کیونکہ اولاً یہ ساری کے ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، اور ثانیاً یہ جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کے ساری اللہ واحد القادر و قہار کی محتاج ہیں۔ ثالثاً یہ ساری چیزیں اللہ واحد اور القاہر و قہار اور حقیقی معبود کی عبادت اور اس کی رضا جوئی کے اندر لگی رہتی ہیں، لہذا ان سے لو لگانا، ان سے اپنی بگڑی کو بنوانا اور اپنی فریاد رسی کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالی جو ان کا خالق ہے، جو ساری کے ساری اس کی محتاج ہیں، اللہ کے حق میں یہ اس کی بڑی حق تلفی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ کل من علیہا فان۔ ساتھیو، یہ دو آیتیں اور اس کے بعد کی تینوں آیتیں انسان جو اپنے دل میں ایمان رکھتا ہے اور اپنے سینے میں ایک منیب اور سلیم دل رکھتا ہے، اس کو جھجھوڑ دینے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کل من علیہا فان، کل من، ہر وہ چیز جو اس کے اوپر ہے، علیہ اس روئے زمین پر جس کی کا ذکر ہو رہا تھا اب تک، کل من علیہ فان، وہ فنا ہونے والی ہے، ان میں سے کسی چیز کو بقا نہیں ہے۔ یہ زمین کے اوپر جتنی نعمتیں ہیں، یہ مشرق و مغرب، حتیٰ کہ زمین کے اوپر یہ جو آسمان ہے، یہ سارا کا سارا فنا ہونے والا ہے، فانی ہے، اس میں سے کسی کو بقا نہیں ہے۔ تو کل من علیہا فان، ان میں کہ ہر چیز کیا ہے، وہ فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وَيَبْقَى اور باقی رہے گا، وَيَبْقَى اور باقی رہے گا، وَجْهُ رَبِّكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کا چہرہ، آپ کے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ اور چہرہ بول کر کے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی پوری ذات مراد لی گئی ہے، اس لیے کہ انسان کے جسم میں چہرے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ انسان کے خوش رہنے، غمگین رہنے، انسان کے غصے میں آنے، انسان کے راضی ہونے، ناراض ہونے، حتیٰ کہ انسان کی جو حیثیت اور کیفیت ہے، ان تمام چیزوں کا اظہار عموماً انسان کے چہرے سے ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ آیت جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے ہونے پر دال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہے، وہیں اس بات کی بھی دال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ذکر کر کے یہاں صرف اس کا چہرہ نہیں بلکہ اس کی پوری ذات مراد لی گئی ہے۔ جیسے کوئی کہے گا چلو پھر وہ اپنے چہرے کو یہاں سے، اس کا مطلب کیا ہے، یعنی پورے کے پورے تم چلے جاؤ۔ تو وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ جو رب کیا ہے، جو چہرہ کیسا ہے، ذو الجلال، جو ذات کیسی ہے، ذو الجلال، عظمت و جلال والی ہے۔
بڑی بزرگی والی ہے، وہ اس لائق ہے کہ اس کی عزت کی جائے، وہ اس لائق ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے۔ والاکرام، اور کرم والی ہے، وہ بہت ہی اولاً تو کرم کرنے والی ہے، اور یہ بھی معنی ہے کہ وہ اس لائق ہے کہ اس کی تکریم کی جائے۔ دونوں معنی علماء نے مراد لیا ہے، اور دونوں معنی بھی صحیح ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اللہ کریم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہر بندوں کے اوپر کرم کیا ہے۔ تو جہاں وہ بذات خود کریم ہے، وہی وہ بھی اپنے بندوں کے اوپر جو ہے وہ کرم کرنے والا ہے۔ تو وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ذُو الْجَلَالِ وَذُو الْإِكْرَامِ، یعنی وہ ذات جو اللہ آپ کے رب کی ہے، وہ ذو الجلال بھی ہے اور ذو الاکرام بھی ہے۔ اور اکرام کے معنی جیسا کہ ہم نے کہا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر ایک نہیں دو نہیں لاکھوں کرم کیے ہیں، حتیٰ کہ انسان کا وجود بھی اللہ تعالیٰ کا کہ کرم کا ایک مظہر ہے۔ انسان کو ماں کے پیٹ میں رہنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہاں پر غذا پہنچاتا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کریم کے ہونے کا ایک مظہر ہے۔ انسان باہر آتا ہے اور باہر آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی اس کی ماں کی چھاتی میں پہنچا دیتا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کا ایک مظہر ہے۔ انسان کی وفات ہوتی ہے، اور وفات ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس زمین کے اندر اسے جگہ دیتا ہے، زمین کے اوپر پڑا رہ کر دیگر جانوروں کے طریقے سے اسے چیل اور کوے کی غذا نہیں بناتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم کا یہ بھی ایک مظہر ہے۔ تو ذو الجلال والاکرام، باقی رہے گا آپ کے رب کا چہرہ، یعنی آپ کا رب باقی رہے گا جو عظمت و جلال والا ہے، بزرگی اور بڑائی والا ہے، اور بہت کریم ہے۔ کرما یعنی وہ شریف بھی ہے، اور اس معنی میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے۔ تو کل من علیہا فان، بعد مفسرین نے کہا کہ بندے کو اس آیت پر رک نہیں جانا چاہیے کل من علیہا فان، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پڑھ دینا چاہیے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم لوگ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ اعلیٰ کا دو مفہوم ہو سکتا ہے، ایک مفہوم تو نعمتیں، اور دوسرا مفہوم اللہ تعالیٰ کی قدرت، اور یہاں پر دونوں مفہوم لیے جا سکتے ہیں۔ اب کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ آخر انسانوں کے فنا میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی نعمت ہے؟ تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس نقطے کو اٹھایا اور اس کا جواب دیا ہے کہ اولاً تو سب سے بڑا اس کا مظہر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو فنا ہونے میں ایک برابر رکھا ہے، تاکہ عدل اللہ تعالیٰ کا پایا جائے اور اس کا عدل ہو۔ کوئی مالدار ہے وہ بھی فنا ہوتا ہے، کوئی خوبصورت ہے وہ بھی فنا ہوتا ہے، کوئی غریب ہے وہ بھی فنا ہوتا ہے، کوئی بڑا ہے وہ بھی فنا ہوتا ہے، اور کوئی طاقتور ہے وہ بھی فنا ہوتا ہے، اور کوئی غریب ہے وہ بھی کوئی کمزور ہے وہ بھی فنا ہوتا ہے۔ اور دوسرا مظہر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انسان کے فنا میں یہ ہے کہ بہت سے انسان، حتیٰ کہ بہت سے حیوانات، ان کا فنا ہو جانا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کے لیے اس معنی میں نعمت ہے کہ وہ بہت سے مصائب سے چھٹکارا پا لیتے ہیں، بہت سے مصائب سے انہیں نجات مل جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ جیل ہے۔ گویا مومن کا انتقال ہو گیا تو وہ جیل سے چھوٹ جائے گا، اور جیل سے چھٹنا جانتے ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ اور تیسرا معنی جو اللہ تعالیٰ کی نعمت پر دلالت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اوپر فنا طاری نہ کرے تو ہم جنت کی نعمتوں کے مستحق کہاں سے ٹھہر سکتے ہیں؟ ایک مظلوم ہے جو ظلم سہتے سہتے اس دنیا سے جا چکا ہے، وہ اپنے اوپر ظلم کا بدلہ اسے کہاں ملنے والا ہے؟ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ظلم کا بدلہ اس حد تک دے گا کہ سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ والی بکری کے اوپر ظلم کیا اور اسے مارا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی بدلہ دلوائے گا۔ تو یہ بھی
ایک پہلو ہے جس سے فنا کے اندر جو نعمت کا پہلو پایا جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن قدرتوں کا تم انکار کرو گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یسألہ من فی السماوات والارض، سبحان اللہ، غور کریں اس آیت کے اوپر کہ یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے، انسان ہے تو، جنات ہے تو، حتیٰ کہ مومن ہے تو، کافر ہے تو، حتیٰ کہ آسمان میں فرشتے ہیں تو، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرتے ہیں۔ اور یہ سوال علماء کہتے ہیں کہ سوال کی دو صورت ہے، ایک سوال حال اس کی، یعنی اس کی حالت یہ بتاتی ہے کہ یہ مانگ رہا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو اپنی زبان سے مانگا کرتے ہیں۔ ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، کل من علیہ یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے یسألہ اس سے مانگتا ہے۔ اگر ایک شخص کافر ہے، آپ جانتے ہیں ایک وقت اس کے اوپر آتا ہے کہ ہر طرف سے مجبور ہو کر کے وہ بھی آسمان والے کی طرف اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے اور مانگتا، اس سے مانگتا ہے۔ ایک حتیٰ کی ملحد ہے، اگر وہ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا تو اس کے اعضاء، اس کی حالت، یعنی وہ بھی گویا کہ اپنے جسم کی صحت کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر صحت کے اسباب نہ رکھے تو وہ صحت مند نہ ہو سکے۔ وہ بھوکا ہوتا ہے، اپنی بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، اس معنی میں کہ اس کا جسم بغیر کھائے اور پیے زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی پر آپ قیاس کرتے جائیں ہر ایک کو کہ ہر چیز جو آسمان اور زمین کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتی ہے۔ اور عجیب چیز یہ ہے کہ کوئی بھی چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتی نہ ہو، حتیٰ کہ چڑیا بھی، حتیٰ کہ ایک چیونٹی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتی ہے۔ جیسا کہ بنو اسرائیل کا ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے، یہ مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بھی ہے، لیکن اس کا مرفوع حدیث ہونا یہ ضعیف ہے، البتہ اسرائیلیات میں سے ہونا اس کا واقع ہے، اور بلکہ اس کا جو ہے موقوف ہونا صحابی کے اوپر صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار اپنی قوم کو نکلے، کس لیے نکلے؟ تاکہ پانی طلب کریں، استسقاء کے لیے باہر جا رہے تھے۔ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چیونٹی ہے، وہ چت لیٹی ہوئی ہے، اپنے پیروں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کے کہہ رہی ہے، اے اللہ تعالیٰ انا خلق من خلقک، اے اللہ تعالیٰ میں بھی تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہوں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں سیراب کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا اور واپس آ گئے اپنی قوم کو لے کر کے، اور کہا لقد سقیتم بغیرکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پانی دیا، بارش برسائے گا، لیکن تمہاری دعا سے نہیں، ایک چیونٹی کی دعا سے اللہ تعالیٰ تمہیں بارش دے رہا ہے۔ تو یسألہ من فی السماوات والارض، اور اس پر بھی تعجب کی بات یہ ہے، سمجھیے کہ ہر انسان اپنے خواہش اور اپنی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ کوئی انسان شفا مانگ رہا ہے، صحت مانگ رہا ہے، کوئی مال چاہتا ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھ لیجئے انسان کی ضروریات، ایک بس کے اوپر آپ بیٹھیے جو آپ کے دیہات سے یا چھوٹے شہر کی طرف جا رہی ہو، بڑے شہر کی طرف جا رہی ہو، اس کے اندر 50 آدمی، 100 آدمی، 40 آدمی، 60 آدمی جو شریک ہوں گے، ہر آدمی اپنی خواہش کے لیے جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی خواہش کو سمجھ بھی رہا ہے۔ تو کچھ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرتا ہے، اور اللہ تعالی ہر ایک کے سوال کو پورا بھی کرتا ہے۔ تو وَيَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، حتیٰ کہ آسمان میں جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں، اور ان کے دعا کی مختلف نوعیت رہا کرتی ہے۔ ان میں سے ایک نوعیت یہ بھی ہے کہ وہ روئے زمین کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے خیر
کیا کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الغافر اور سورہ الشورى کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے والملائکۃ یستغفرون اور للذین آمنوا ویستغفرون للذین آمنوا، روئے زمین پر جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے وہ دعائیں استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو علی کل حال جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ تنبیہ کرنے کے لیے اور اللہ کی طرف رجوع کے لیے یہ آیتیں بڑی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، ہر دن، یہاں دن بول کر کے یہ معروف دن جو 24 گھنٹے کا یا سورج نکلنے سے لے کے ڈوبنے تک ہوا کرتا وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد انسان کی زندگی کا یا 24 گھنٹے کا زمانے کا ہر پل ہے۔ جس طریقے سے عرف میں آپ کہا کرتے ہیں کسی سے کہا 1 منٹ انتظار کرو، حالانکہ 1 منٹ کا نہیں بلکہ وہ مشکل سے آپ سمجھئے کہ 1 2 3 4 5 6 8 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ کی بات رہتی ہوگی، لیکن کہتا ہے کہ 1 منٹ کا انتظار کرو، تو وہاں پر منٹ مراد نہیں ہوتا۔ تو عرف میں یہاں پر اگرچہ یوم لیا گیا ہے لیکن اس سے دن کا ہر پل مراد ہے۔ تو کل یومن، ہر پل میں، ہر وقت، ہوا فی شان، وہ ایک عظیم شان میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت ایک عظیم شان میں ہے، اس کی ایک شان ہوتی ہے۔ کسی کی دعا قبول کر کے اسے دنیا میں نواز رہا ہے، کسی کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخرت میں جمع کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دے رہا ہے، کسی کو ذلت دے رہا ہے، ایک ہی وقت میں کسی کو روزی دے رہا ہے، کسی کو روزی سے محروم کر دے رہا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ من شأنہ ان یغفر ذنبا وَيُفَرِّجَ كَرْبًا، اللہ تعالیٰ کی شان، اس کا معاملہ، اس کی حالت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک گناہ کو معاف کرتا ہے، کوئی اس پریشانی کو دور کرتا ہے، وَيَرْفَعُ أَقْوَامًا، کچھ لوگوں کو بلند کرتا ہے، وَيَدْعُ آخَرِينَ، اور کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل کرتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام کو اگر ہم گنانے لگیں، صبح ایک وقت میں اللہ تعالیٰ کتنے کام ہوا کرتے ہیں، لوگوں کی ضروریات سے لے کر کے، لوگوں کے حالات سے لے کر کے آپ دیکھ لیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایک پل میں جو کام کرتا رہتا ہے اس کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہم اور آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی یہاں پر فرما رہا ہے کل یوم ہوا فی شان، ہر پل میں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالی ایک عظیم اس کی شان ہے، یعنی اس کی شان کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی ہے۔ جو لوگ سوال کر رہے ہیں ہر ایک کے سوال کا وہ جواب بھی دیتا ہے اور اسے دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اے جن و انس، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن نعمتوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن قدرتوں کو، کن عظمتوں کو تم لوگ جھٹلاؤ گے۔ اسی لیے یہاں پر مشروع ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ بندہ جب یہ آیت پڑھے تو اس کے ساتھ کہے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری کسی نعمت کو ہم جھٹلاتے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے حمد کا لائق تو بھی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ کرتے ہوئے فرماتا ہے سنفرغ لکم ایھا الثقلان، سنفرغ لکم، عن قریب جلد ہی ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ ایھا الثقلان، اے دو بھاری چیزیں، ثقلان سے مراد یہاں پر جن اور انس ہیں۔ ثقلان ثقل سے ہے جس کے معنی ہوتا ہے بھاری، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے، دیکھیں بھاری کا ایک معنی تو ہوتا ہے کہ عظیم چیزیں، اور ایک معنی فعلاً بھاری کے ہوا کرتا ہے، تو دونوں معنی ہوگا، اس لیے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات کا مکلف بنایا گیا ہے جو چیزیں بڑی بھاری ہیں۔ اور اس لیے بھی کہ انسان اور جن جو ہیں یہ تمام دیگر مخلوقات کے اندر بڑی اہمیت کے حامل ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں آپ نے بیان فرمایا کہ جب مردے کو لے کر کے کوئی جاتا رہتا ہے تو وہ مردہ چیختا ہے کہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو، کہاں لے جا رہے ہو، اور اگر نیک ہوتا ہے تو کہتا قدمونی قدمونی، مجھے آگے بڑھاؤ آگے بڑھاؤ۔ اس کی اس آواز کو دنیا کی ساری چیزیں سنتی ہیں الا الثقلین، مگر یہ ثقلین، کون ثقلین؟ جن اور انس۔ تو جنات اور انس بول کر کے، ثقلین بول کر کے جن اور انس مراد لیے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے جن و انس سنفرغ لکم، ہم تمہارے لیے عن قریب فارغ ہو جائیں گے۔ یعنی کس لیے ہم فارغ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کے فارغ ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی مشغول ہے، اور اس طرح
مشغول ہے اللہ تبارک و تعالی، لیکن یہ مشغول ایسا نہیں ہے کہ دوسرا کام وہ نہیں کر سکتا، دوسرا کام کرنے کے لیے اسے فرصت نکالنی ہوگی، یہ مخلوقات کی شان ہے، نہیں۔ اس مشغول ہونے کا جو معنی ہے، فارغ ہونے کا جو معنی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے گویا جلدی حساب لینا ہے۔ اسی لیے مفسرین نے سنفرغ لکم، حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا ہے کہ قد اقترب حسابہم، یعنی تمہارا حساب قریب ہو گیا ہے۔ جیسے ہم کہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم تمہارے لیے فارغ ہو رہے ہیں، اس کا مطلب کیا؟ ایک دھمکی دی جا رہی ہے۔ تو یہ آیت بطور دھمکی کے ہے، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے جن اور انس، ہم تمہارے لیے تمہارا حساب لینے کے لیے اور تم میں سے ہر ایک کو اس کا بدلہ دینے کے لیے ہم اب فارغ ہو جا رہے ہیں۔ تو سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اب آپ کہیں گے کہ یہاں تو دھمکی دی ہے، کون سی نعمت ہے، کون سی قدرت ہے؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دھمکی اور وعید کا آنا یہ بھی بندوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ اگر صرف وعدے ہی پائے جائیں تو لوگ دین کے اوپر عمل کرنے والے کم ہوں گے۔ اسی لیے دیکھیں گے قرآن اور حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعید زیادہ بیان ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدہ کے مقابلے میں، بلکہ آپ قرآن میں دیکھیں تو خصوصاً آپ اسی صورت کے اندر دیکھیں تو وعید یعنی جہنم، قیامت اور قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر پہلے ہوتا ہے اس سے جنت کے ذکر سے۔ اسی لیے دیکھیں یہاں پر آگے جنت کا ذکر ہو رہا ہے، جہنم کا ذکر ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 46 پر جا کر کے وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا ذکر شروع کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی بنائی ہے کہ ڈر کر کے جتنا وہ کام کرتا ہے، اگر اسے ترغیب دلائی جائے تو لالچ میں اتنا کام نہیں کرے گا۔ تو گویا کی اس میں وعید سنانے میں اللہ تبارک انسانوں کے لیے ایک نعمت ہے، لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے جن اور انس ہم تمہارے لیے فارغ ہو جاتے ہیں، یعنی تمہارا حساب لیں گے ہم۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ تمہارا حساب لیا جائے گا، جہاں تمہارے ہر نیک و بد کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ لہذا قبل اس کے کہ ہم اس کے لیے فارغ ہوں، قبل اس کے کہ ہم یہ کام شروع کریں، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ تو سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون سلطان فبأی آلاء ربکما تکذبان، اے جن و انس کی جماعت، اے پہلے ثقلان تھا، اب اس کو واضح کر دیا کہ وہ ثقلان سے مراد کیا ہیں، وہ جن اور انس ہیں۔ تو یا معشر الجن، معشر کے معنی ہوتا ہے بڑی جماعت کے، معشر کے معنی بڑی جماعت کے، یہ علماء کہتے ہیں کہ عشر سے جو ہے بنا ہوا ہے۔ آپ جانیں کہ انسان کو اگر بہت چیزیں شمار کرنی ہوتی ہیں اور اکٹھا شمار کرنا مشکل ہوتا ہے، ایک ایک دو دو تین تین کر کے، تو اس وقت جو ہے 10 الگ کر لیا، پھر 10 الگ کر لیا، پھر 10 الگ کر لیا، تو گویا اس طریقے سے اس کو شمار میں لے آتا ہے۔ تو معشر کے معنی ہوتا ہے جماعت، بلکہ بڑی جماعت کے، تو یا معاشر الجن والانس، اے جناتوں اور انسانوں کی جماعت۔ جن کا ذکر پہلے کیا ہے اس لیے کہ یا تو اول اس لیے کہ جن اس دنیا میں انسان سے پہلے مکلف بنائے گئے تھے، انسانوں کو مکلف، جناتوں کو مکلف بنانا انسانوں سے پہلے ہے، اس معنی میں۔ دوسرے معنی میں یہ کہ یہاں جو مفہوم آگے بیان کیا جا رہا ہے وہ جناتوں کو زیادہ حاصل ہے انسان کے مقابل میں، واللہ عالم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم، اگر تم سے ہو سکے۔ گویا یہ بات پہلی، اس سے پہلے جو آیت ہے اس کا تکملہ ہے انسانوں کو بطور دھمکی کے کہ جب وہ حساب کا وقت آئے گا تو اس وقت اگر تم بھاگنا چاہو گے، چھٹکارا حاصل کرنا چاہو گے، تو تم سے یہ کام نہیں ہو سکے گا، تم یہ کام نہیں کر پاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم، اگر تم سے ہو سکے، ان تنفذوا، نفذ ینفذ کے معنی ہوتا ہے نکل جانا، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، آسمان اور زمین کے
آسمان اور زمین کے کناروں سے اگر تم لوگ نکل جاؤ، آسمان اور زمین کے اس مملکت سے اگر تم نکل جاؤ کہیں تو نکل جاؤ. یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو خصوصاً قیامت کے دن جب یہ معاملہ ہوگا، بعض علماء نے اسے قیامت پر محمول کیا، جیسے ابن کثیر رحمہ اللہ ہے کہ یہ چیز قیامت سے متعلق کہی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنفرغ لکم کہ ہم تمہارے حساب کے لیے فارغ ہو رہے ہیں. تو اس وقت اگر تم چاہو گے کہ آسمان اور زمین کو چھوڑ کر کے کہیں اور نکل جاؤ تو یہ تم کر نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جب حشر کے میدان میں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو آپ جانتے ہیں کہ فرشتے چاروں طرف سے گھیرے رہیں گے. اگر کوئی آدمی کسی طرح بھاگنا چاہے گا تو وہاں پر بھاگ نہیں سکتا. تو پہلا معنی تو یہ ہے کہ آسمان، یہ بھاگنا جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ آخرت کا معاملہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا معاشر الجن والانس، اے جن اور انس کی جماعت، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، زمین اور آسمان کے قطر علاقے سے اگر تم بھاگ جانا چاہو، نکل جانا چاہو تو نکل جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تنفذون، تم نہیں نکل سکتے ہو الا بسلطان، مگر یہ کہ تمہارے پاس طاقت ہو اور تمہارے پاس طاقت نہیں ہے. تو یہ نکل بھاگنا قیامت دن میں ہو سکتا ہے. بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد انسان کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ آج تم اس روئے زمین پہ رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر رہتے ہو، اس کے آسمان کے نیچے ہو، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو، ہر چیز جو تم مانگتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے دیتا ہے، تمہاری روزی کا، تمہاری صحت کا، تمہارے آرام کا سارا سامان کیا ہے. اگر تم اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے ہو تو کہیں چلے جاؤ جو اس سے اس روئے زمین سے الگ اور اس آسمان سے الگ کوئی نیچا ہو. لیکن ظاہر بات ہے یہ تمہارے بس میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ملک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مانو. تیسرا معنی علماء نے لکھا ہے کہ موت، یعنی جس دن حساب کے لیے تمہیں اکٹھا کریں گے اس کے لیے تمہیں اس دنیا میں موت دینا ضروری ہے. اگر تم موت سے بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگ کر کے دکھاؤ. لا تنفذون، تم نہیں بھاگ سکتے ہو، نہیں نکل سکتے ہو الا بسلطان، مگر یہ کہ تمہارے پاس کوئی قوت ہو، کوئی طاقت ہو، اور یہ تم کو حاصل نہیں ہے. تو یا معاشر الجن ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے رب کی کن نعمتوں یا اللہ کی کن قدرتوں کو تم لوگ جھٹلاؤ گے؟ یاد رکھو اگر تم اس دن بھاگنے کی کوشش کرو گے تو یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. یرسل علیکما، پھینکا جائے گا، بھیجا جائے گا تمہارے اوپر، علیکما تم لوگوں پر، شواظ من نار، آگ کے شعلے. شواظ آگ کے ان شعلوں کو کہتے ہیں جن کے اندر دھواں نہ ہو. جب آگ مکمل طور پر جل اٹھتی ہے، اب لکڑی کا وہ حصہ، ایندھن کا کوئی ایسا حصہ نہیں رہتا جو بھی جلنا باقی ہے، سارا کا سارا الاؤ بن جاتا ہے تو وہاں پر وہ خالص اس کے اندر دھواں نہیں رہتا، وہ الاؤ نکلتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یرسل علیکما شواظ من نار. علماء مفسرین نے لکھا ہے جیسے امام کثیر رحمہ اللہ وغیرہ ہے کہ قیامت کے دن جب ایک میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کرے گا تو ان کے پیچھے فرشتوں کی ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 12 صفیں کھڑی ہوگی. اگر کوئی آدمی نکل کر کے بھاگنا چاہے گا تو فرشتے آگ کے انگاروں سے مار مار کر کے انہیں واپس کریں گے. تو یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس ونحاس، یرسل علیکما نحاس. نحاس کا دو معنی لیا گیا ہے. ایک معنی نحاس کا جو شواظ سے مناسبت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ نحاس کے معنی دھواں کے ہوا کرتا ہے. ظاہر بات اگر کہیں دھواں اور بھاری مقدار میں دھواں ہو تو انسان کے لیے چلنا اور بھاگنا مشکل ہو جایا کرتا ہے. تو یرسل علیکما شواظ من نار، تمہاری طرف پھینکا جائے گا، تمہاری طرف برسایا جائے گا، آگ کے شعلے ہوں گے اور دھواں ہوگا. اور کچھ علماء نے نحاس کا وہی معنی کیا ہے جو نحاس پیتل ہوا کرتا ہے، خاص طور پگھلا ہوا، یعنی پگھلے ہوئے پیتل کا جو ہے گرم پیتل تمہارے اوپر سے پھینک دیا جائے گا. یعنی مقصد یہ ہے کہ اس وقت اگر تم بھاگنا چاہو گے تو تمہیں مزید اور سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم لوگ
اللہ تبارک و تعالی کی کن نعمتوں کو جھٹلاتے ہو۔ یہاں پر یہ بات عرض کر دوں کہ ان تینوں آیات سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ جس طریقے سے انسان ایک مخلوق ہے مستقل، ایک امت ہے، ایسے بھی جن بھی امت ہیں، جن بھی ایک امت ہیں، اور جس طریقے سے انسان کو مکلف بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کے اوپر عمل کرنے کا، اسی طریقے سے جنوں کو بھی اس کا مکلف بنایا گیا ہے۔ لہذا جس طرح سے قیامت کے دن انسان کا حساب ہوگا انسانوں کا، ایسے ہی جنوں کا بھی حساب ہوگا۔ یہ ان لوگوں کی تردید ہے جو نیچریت میں آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ جن اور فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خارجی مخلوق نہیں ہے، بلکہ کسی کوئی اچھے جراثیم اور برے جراثیم یعنی نیک روحیں یا بری روحیں کہتا ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ جن بھی انسانوں کے طریقے سے ایک مکلف امت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نحاس فلا تنتصران، بس تم لوگ مدد نہ کر پاؤ گے اپنی، تم لوگ بچ نہ پاؤ گے۔ انتصرا کے معنی ہوتا ہے بچ جانا، جیت جانا، فتح نصر حاصل کر لینا۔ تو فلا تنتصران، تم دونوں کو کامیابی نہ ملے گی، یعنی تم لوگ بھاگنے میں کامیاب نہیں ہوگے۔ اسی طرح کہا جا سکتا ہے کہ تم لوگوں کی مدد نہیں کی جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ آج کی مجلس یہیں پر روکتے ہیں، اگلی مجلس انشاءاللہ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً کا دھیان سے شروع ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔